آج اس پیر فرتوت تند خو صحافی کا ذکر ہے جو ہماری اجتماعی نفسیات اور ہمارے انفرادی مزاج کا نمائندہ ترین نمونہ ہے۔ حقیقی نام لینے کی ضرورت نہیں۔ غالب نے بھی تو کہا تھا، بنا ہے شیخ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ آپ انہیں اسرار الحق کہہ لیجئے۔ اگرچہ 69 برس اور 6 ماہ کی عمر میں ایسی سیماب صفت ہستی کے لیے کون سے اسرار کی دریافت باقی رہ گئی ہوگی؟ اس پیرانہ سالی میں تو عاقبت کے امکانات تک پختہ خطوط اختیار کر لیتے ہیں۔ محترم صحافی کے دوست اور دشمن متفق ہیں کہ یہ بندہ سرزمین پاک کا افلاطون زماں ہے، جلالی تباہ ہے، قرب خسروی کا جویا ہے، نرگسیت کے کوہ دمن کی 11 آخری ہیں اور اس دعوے کے از خود بیان میں انکسار کا قائل نہیں۔ قدرت حق نے اس مشت خاک میں وہ تمام خوب و زشت عناصر جمع کر دیے ہیں جن کے 23 کروڑ باشندگان ملک میں فشار اور انتشار سے ہمارا قومی تشخص مرتب ہوا ہے۔ البتہ ایک خوبی ایسی ہے جو اس نادر روزگار ہستی نے ذاتی کاہش سے پیدا کی ہے۔ بعض معمولی درجے کے شعراء کے ہاں آپ نے شعر 2 لخت ہوتے دیکھا ہوگا، اسے شعری عیب شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ممدوح نے نثر میں یہ کمال کر دکھایا ہے کہ ایک ہی جملے کے 2 حصوں میں معنی کی ایسی خلیج رکھ دیتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والا بھونچکا رہ جاتا ہے۔ البتہ حضرت کے مزاج شناس ہوائے شہر تمنا کا رخ جان لیتے ہیں۔ اگلے روز فرمایا کہ نمبر 1، وزیر اعظم نے بلیک میل کا لفظ استعمال کیا لیکن ان کی نیت غلط نہیں تھی۔ نمبر 2، مریم نے کوئٹہ جا کر اچھا کام کیا، انہیں ماڈل ٹاؤن جا کر اپنے باپ اور چچا کی طرف سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، مولانا فضل الرحمان خود ٹھیک ہیں مگر ان کی صحبت غلط ہے۔ نمبر 4، پرویز مشرف کا دور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بہتر تھا۔ نمبر 5، مسلمانوں کا نظام خلافت کا ہے۔ ہماری بد نصیبی کے یہاں چپڑ کناتی مغربی جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔ اب ان بیانات پر غور فرمائیے۔ نیتوں کا حال کشاف ازل جانتا ہے، صحافی سر رشتہ خبر سے تعلق رکھتا ہے۔ نیت کے ضمن میں یہی کافی ہے کہ ہزارہ والوں کا مبینہ بلیک میل کوئٹہ پہنچ کر پی ڈی ایم پر چپکا دیا گیا۔ مریم نواز کے کوئٹہ پہنچنے میں فی نکالنا تھی، ماڈل ٹاؤن کی پخ لگا دی۔ جون 2014 کا سانحہ ماڈل ٹاؤن زیر سماعت ہے۔ مریم کس خوشی میں معافی مانگے؟ وہ دستار صد رنگ کا حامان پیادہ کینیڈا سے پلٹ کر پیروی کیوں نہیں کرتا؟ اپنے رفقا کا انتخاب مولانا فضل الرحمان کی ثوابدید ہے، قاضی جی شہر کی فکر میں دبلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ویسے ان 4 پرفتوح ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو طویل صحبت کے بعد ابھی مولانا سے الگ ہوئی ہے؟ غاصب پرویز مشرف کا کسی منتخب صدر اور وزیر اعظم سے موازنہ وہی کر سکتا ہے جس نے دستور کی شق 5 اور 6 نہ پڑھی ہو۔ یہ ملک مغربی جمہوریت کے اصولوں کی روشنی میں حاصل کیا گیا تھا۔ چپڑ کناتیے کا مطلب تو کوئی چپڑ کناتیہ ہی بتا سکتا ہے، اور اگر اس میں ہمت ہے تو اپنی مطبوع خلافت کی صراحت میں چند صفحات کا ایک کتابچہ ہی لکھ دے، بہتوں کا بھلا ہوگا۔ ہمارے محترم صحافی کو اپنے علم پر بہت غرہ ہے اور دوسروں کی جہالت پر ایمان بالغیب۔ علم کا فیصلہ موضوعی نہیں ہوتا۔ جو شخص 16 برس تک تیسری سیاسی قوت کے ٹھیلے پر ہانک لگاتا رہا ہو، ستمبر 2014 میں کنٹینر پر جا چڑھا، وہ چند مہینوں میں چین بول گیا۔ اپنی مردم شناسی پر سر عام نفرین کی حد تیرے شعور کی دم میں نمدہ۔ جو ایم کیو ایم کے قصیدے لکھتا تھا، اب اسے بانی تحریک کا نام تک لینے کی توفیق نہیں۔ دہشت گردی کے واقعات پر ماتم کرتے رہے، کبھی دہشت گردی کی سازش کا پردہ چاک کیا؟ 30 برس میں کوئی ایک تجزیہ ایسا کیا جو درست نکلا ہو؟ یہ دانش نہیں، طاقت کی اوٹ میں سازش کی حمایت کے بدلے ذاتی مفاد کی آڑت ہے۔ دلیل ہے نہیں، اس لیے گالی دشنام کو شعار بنایا ہے۔ اہل سیاست کو برا کہنے کا شوق ہے تو قائد اعظم نشتر، بھٹو اور بزنجو جیسے 4 نہیں، صرف 2 غیر سیاستدان نکال کر دکھائیں۔ مغرب پسندی کے تانے دینے والے خود مغرب کے تسموں سے بندے ہیں۔ عورت کی تکریم سے اس لیے قاصر ہے کہ احساس کمتری نے شدید ذہنی عدم تحفظ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ خوف ہے کہ اپنی ہما جہت نالائکی اور اخلاق باختگی کے باوجود ایک مسخ معاشرے میں جو ناجائز رسوخ حاصل کر رکھا ہے، اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ الف لیلہ کا ابو الحسن سیاسی عمل کو حرم سرا کی سازش اور اقتدار کو بخشندہ خیرات سمجھتا ہے۔ یہ شہری کا بنیادی حق ہے کہ اپنے ملک کی قانون سازی، وسائل کی تقسیم اور پالیسی سازی میں حصہ لے۔ یہ سیاست ہے اور مساوی شہریت کے اصول پر ووٹ سیاسی عمل کی بنیادی اکائی ہے۔ ادھر جو سیاسی عمل ہی کے مخالف ہیں وہ دھمکی دیتے ہیں کہ فوج کے مخالفوں کا علاج ہوگا۔ شفاف جمہوریت کا مطالبہ کرنے والے فوج کے مخالف نہیں، فوج کے دستوری احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان عناصر کی مخالفت کرتے ہیں جو دستوری عمل میں خلل اندازی کر کے فوج کا احترام داغدار کرتے ہیں۔ دوسری طرف کرپشن کی دہائی دینے والے 1 پیج کی غیر دستوری اصطلاح کے ذریعے اقتدار کی دوئی تسلیم کرتے ہیں، ماورائے دستور بندوبست کا اقرار کرتے ہیں۔ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اتالیق پرویز مشرف کی مالا جپتا ہے اور تلمیذ ایوب خان کی گن گاتا ہے۔ روحانی شعور کی اس اعلیٰ سطحی پر کیسے سمجھایا جائے کہ 2013 میں گردشی قرضہ 308 ارب روپے تھا جو جون 2018 میں 1126 ارب روپے ہو گیا، اب یہ قرضہ 2350 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ محترم صحافی کی دانش، وزیر اعظم کا ویژن اور ساحر علی بگا کا بیانیہ، تم میرے نغمہ گرو لاکھ ہنر مند سہی، راز آہنگ سمجھتے تو نہ مارے جاتے۔